سجدے کا طریقہ، تکبیر کہہ کر سجدے میں جانا، یعنی جب آپ سیدھے کھڑے ہو گئے تھے اسٹریٹ اور ربنا ولک الحمد اور تسبیحات آپ نے وہ پڑھ لی، دعائیں پڑھ لی، تو پھر اس کے بعد اب آپ سجدے میں اب جا رہے ہیں اور سجدے میں جاتے ہوئے اللہ اکبر کہیں گے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کے لیے جھکتے تو اللہ اکبر کہتے، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ ثم کبر وسجد، سنن نبی داؤد کی روایت ہے۔ پھر آپ نے تکبیر کہی اور سجدہ کیا۔ سجدے میں جاتے ہوئے گھٹنوں سے پہلے ہاتھ رکھنا، یہ مسئلہ بہت متنازع فی ہے اور ہمیشہ لوگوں کے بیچ میں سوال کی شکل میں بار بار ابھرتا رہتا ہے کہ پہلے گھٹنے رکھیں یا پہلے ہاتھ رکھیں۔ تو کیا پتا چلا؟ پہلے ہاتھ رکھنے پھر گھٹنے رکھنے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ وہ سجدہ کرتے وقت گھٹنوں سے پہلے اپنے ہاتھ زمین پر رکھتے تھے اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ نافع کہتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سجدہ کرتے وقت گھٹنوں سے پہلے اپنے ہاتھ زمین پر رکھتے تھے۔ ابو ہریرہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی سجدہ کرے تو ایسے نہ بیٹھے جیسے کہ اونٹ بیٹھتا ہے، اس کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ اپنے گھٹنوں سے پہلے رکھے۔ یعنی کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، پہلے گھٹنے رکھ کے بیٹھتے ہیں پھر سجدے میں جاتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اسٹریٹ کھڑے اللہ اکبر کہہ کے نیچے گئے، پہلے ہاتھ رکھے پھر گھٹنے رکھے پھر بیٹھے، ٹھیک ہے۔ 7 اعضاء پر سجدہ کرنا۔ عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جب کوئی بندہ سجدہ کرتا ہے تو اس کے ساتھ 7 اعضاء سجدہ کرتے ہیں، اس کی پیشانی اور اس کے دونوں ہاتھ اور اس کے دونوں گھٹنے اور اس کے دونوں قدم۔ یہ جو ناک ہے، یہ یعنی جب پیشانی رکھیں گے تو ناک تو پیشانی سے بھی اونچا ہے، وہ بھی ساتھ رکھا جائے گا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم 7 ہڈیوں پر سجدہ کریں، 7 ہڈیوں پر سجدہ کریں۔ تمام اعضاء کا سجدہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، اپنے بازوؤں کو درندے کے پھیلانے کی طرح زمین پر نہ پھیلاؤ، جیسے شیر چیتا وغیرہ بیٹھتا ہے، اور تم اپنی ہتھیلیوں پر ٹیک لگاؤ، ہتھیلیاں یعنی ہاتھ، اور اپنی بغلوں کو دور رکھو، یعنی ساتھ چمٹ کے نہیں رکھو۔ پھر جب تم ایسا کرو گے تو تمہارا ہر عضو تمہارے ساتھ سجدہ کرے گا، ورنہ کیا ہے، کچھ عضو ریسٹنگ پوزیشن میں آ جاتے ہیں اور کچھ سجدہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جب انسان ہتھیلیوں پر اپنا پورا وزن ڈالتا ہے تو پھر سارے کا سارا جسم ایک طرح سے سجدے میں ہوتا ہے، ادھر سے گھٹنے لگے ہوئے ہیں، ادھر سے پاؤں لگے ہوئے ہیں، ادھر سے سر لگا ہوا ہے، ادھر سے ہتھیلیاں۔ اور اگر آپ کونیاں زمین پر ٹکا دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، آپ آرام کی پوزیشن میں آ جاتے ہیں، آرام ہونے لگتا ہے۔ اور جو شخص 7 اعضاء پر سجدہ نہ کرے اس کا کیا حال ہے؟ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، سجدہ کرنے والے کے لیے جائز نہیں کہ وہ 7 اعضاء میں سے کسی بھی چیز کو اٹھائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، پیشانی پر اور اپنے ہاتھ سے ناک کی طرف اشارہ کیا، دونوں ہاتھوں، دونوں گھٹنوں اور دونوں پاؤں کی انگلیوں پر۔ اگر وہ اپنے دونوں پاؤں یا ان میں سے کوئی ایک، یا دونوں ہاتھ یا ان میں سے کوئی ایک، یا اپنی پیشانی یا اپنی ناک یا ان دونوں کو اٹھا لے تو اس کا سجدہ باطل ہو جائے گا اور اسے شمار نہیں کیا جائے گا، اور جب سجدہ باطل ہو گیا تو نماز بھی باطل ہو جائے گی۔ یعنی اگر کوئی شخص صرف ایک ہاتھ رکھتا ہے دوسرا رکھتا ہی نہیں، صرف پیشانی رکھتا ناک رکھتا ہی نہیں، یا صرف ناک رکھتا پیشانی نہیں رکھتا، یا پھر گھٹنے تو رکھے ہوئے کیونکہ اس کے بغیر تو نیچے جا نہیں سکتے، تو گھٹنے اس طرح رکھے کہ پیچھے سے پاؤں اٹھ گئے، تو پاؤں اٹھنے نہیں چاہیے، پاؤں زمین کے ساتھ لگے رہنے چاہیے۔ تو اگر یہ 7 اعضاء نہیں لگے زمین پر تو سجدہ نہیں ہوگا، سجدہ نہیں ہوا تو نماز نہیں ہوگی، یہ یاد رکھیے، یہ بہت اہم بات ہے، یہ نماز کا اہم ترین حصہ ہے۔ چہرے کو اچھی طرح زمین پر ٹکانا۔ ایک طویل حدیث میں رفاعہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے فرمایا جو نماز پڑھ رہا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نماز لوٹانے کا حکم دیا اور فرمایا، جب تم سجدہ کرو تو اپنے چہرے اور ہاتھوں کو زمین پر اچھی طرح لگاؤ، یہاں تک کہ تمہاری ہر ہڈی اطمینان کے ساتھ
اپنی جگہ پر چلی جائے. ٹھیک ہے، یعنی اچھی طرح ٹک کے کرو سجدہ، جلدی میں نہیں، کیونکہ جو جلدی میں کرتا ہے وہ ایسے ہی جیسے ٹھونگا مار رہا ہو. ناک اور پیشانی اچھی طرح زمین پر ٹکانا. سنن الترمذی کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو اپنی ناک اور اپنی پیشانی خوب اچھی طرح زمین پہ جماتے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں پہلوؤں سے دور رکھتے اور اپنی دونوں ہتھیلیوں کو دونوں کندھوں کے مقابل رکھتے، یعنی دونوں کندھوں کے مقابل آگے، یعنی کہ ایسے باہر کر کے سامنے ہی، یعنی جیسے جہاں کندھے آ رہے ہیں وہیں ہاتھ آ رہے ہیں. ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی ناک کو بھی زمین پر رکھ دو تاکہ وہ بھی تمہارے ساتھ سجدہ کرے. ناک کو پیشانی کی طرح زمین پر پہنچانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اس شخص کی نماز نہیں جس نے اپنی ناک کو زمین تک اتنا نہیں پہنچایا جتنا کہ اس کی پیشانی پہنچتی ہے. دونوں ہاتھوں کا سجدہ. ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ بے شک دونوں ہاتھ بھی سجدہ کرتے ہیں جس طرح چہرہ سجدہ کرتا ہے. جب تم میں سے کوئی سجدے میں زمین پر اپنا چہرہ رکھے تو ہاتھ بھی زمین پر رکھے، اور جب چہرہ اٹھائے تو انہیں بھی اٹھا لے. ٹھیک ہے، سجدے کے وقت ہاتھ بھی زمین پر، چہرہ اٹھے تو ساتھ وہ بھی اٹھا لیے جائیں. ہاتھوں کو دونوں کانوں کے برابر رکھنا. وائل بن حجر سے مروی ہے، انہوں نے کہا، اور جب سجدے میں گئے تو اپنے ہاتھوں کو اپنے دونوں کانوں کے برابر رکھا. ہاتھوں کو کندھوں کے برابر رکھنا. اب یہاں آپ دیکھیے ایک روایت میں آ رہا ہے دونوں کانوں کے برابر اور یہاں کندھوں کے برابر، تو کندھے اور کان سجدے میں قریب قریب ہی ہوتے ہیں. پھر سجدہ کیا اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے کندھوں کے برابر رکھا. یہ تھوڑے آگے تھوڑے پیچھے ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، دونوں طرح سے ٹھیک ہے. ہاتھوں کی انگلیاں قبلہ رخ کرنا، سامنے رکھنا. کچھ لوگ یوں کر کے سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، انگلیوں کا اینگل ٹیڑھا ہو رہا ہوتا ہے. نہیں، انگلیاں سیدھی رکھنی ہے. محمد ابن عمرو ابن عطا سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو رکھتے اس حالت میں کہ نہ زمین پر بچھے ہوتے اور نہ سمٹے ہوتے. بچھے ہوتے کا مطلب یعنی یوں کھول کے ایسے نہیں رکھے ہوتے تھے اور نہ یوں اکڑائے ہوتے، جیسے پہلے ہم نے بات کی تھی ہاتھ پکڑنے کی، یعنی کہ نیچرل پوزیشن میں. اور انگلیوں کا رخ سیدھا قبلے کی طرف کرتے تھے. واستقبل باطراف اصابعہ القبلہ، یعنی سجدہ کرتے ہوئے ان دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کے اطراف قبلے کی طرف. اطراف کناروں کو کہتے ہیں. انگوٹھا تو obviously ادھر ہو جائے گا لیکن باقی سامنے کی طرف رہے، ہاتھ کو ٹیڑھا نہ کیا جائے. ہاتھوں کی انگلیاں ملانا. وائل بن حجر سے مرفوع ہے کہ جب آپ رکوع کرتے تو انگلیاں کھول لیتے، اسی لیے پھر ہم گھٹنے کو ایک طرح سے پکڑ لیتے ہیں، اور جب سجدہ کرتے تو انگلیوں کو ملا لیتے. سجدے کے وقت اتنا بڑا ہاتھ نہیں کھولا جائے گا، بس ایسے نیچرل سیدھا رکھتے ہوئے، تھوڑی بہت اگر ہلکا سا گیپ ہے بھی تو ٹھیک، اکڑا کے نہیں رکھنا، بس نیچرل وے میں. ہتھیلیوں پر ٹیک لگانا. اور آپ اپنی ہتھیلیوں پر ٹیک لگاتے تھے اور ان کو پھیلاتے تھے، یعنی پوری طرح بچھا دیتے تھے. پھیلانے کا مطلب یہ ہے، کھولنا نہیں ہے. اور ان کی انگلیوں کو ملاتے تھے اور ان کو قبلہ رخ کرتے تھے. ہتھیلی کے اندرونی حصے پر سجدہ کرنا، یعنی انگلیوں پر نہیں بلکہ ہتھیلی پر بوجھ آنا چاہیے. ویسے تو پورے ہاتھ پہ ہی آ جاتا ہے لیکن ہتھیلی پر زیادہ حصہ. براء ابن عازب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہتھیلی کے اندرونی حصے پر سجدہ کرتے تھے، یعنی ہاتھ رکھے نا تو اپنے اپنے ڈیسک پہ ہاتھ رکھے. تو اب آپ دیکھیں جب ہتھیلی پر آپ زور دیں گے تو انگلیوں پر نہ ہونے کے برابر آئے گا، ٹچ تو کرنی ہوگی زمین پر، یعنی آپ نے انگلیوں پہ نہیں کرنا. کریں اب انگلیوں پہ بوجھ ڈالیں، ایسا نہیں کرنا. کیسے کرنا؟ ہاتھ کے اوپر، ہتھیلی پر. انگلیوں پر کریں گے تو ہتھیلیاں اوپر اٹھ جائیں گی. یہ جو پام ہے نا، یہ والا حصہ، یہ ہتھیلی ہوتی ہے اور اس سے اوپر کلائی ہوتی ہے. بازوؤں کو کھلا رکھنا اور زمین سے جدا کرنا، زمین پہ لیٹنا نہیں آپ نے. مسند احمد کی روایت ہے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جھک جاتے اور اپنے بازوؤں کو جدا اور کھلا رکھتے تھے، پیٹ سے لگنے نہیں دیتے تھے، کیونکہ ہر اس چیز سے منع کیا گیا جو وہاں ریسٹنگ پوزیشن بن جائے. ٹھیک ہے، اور صحیح سجدہ کرے تو پتہ چلتا ہے کہ سجدہ کیا ہے، ورنہ سجدہ صحیح ہو تو لگتا ہے نماز پڑھی ہے. اس کا خشوع و خضوع سے اور بندگی کی روح سے بہت بڑا تعلق ہے. کوہنیاں زمین سے بلند رکھنا، کیونکہ اگر آپ کونی ٹکائیں گے نا تو ہتھیلی پہ اس طرح نہیں زور آئے گا، کیونکہ آدھا زور کس میں چلا جائے گا؟ بازو پہ، کوہنی پہ. برا کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جب تم سجدہ کرو تو اپنی ہتھیلیاں زمین پر رکھو اور اپنی کوہنیاں اوپر اٹھاؤ. کتے کی طرح بازو بچھانے کی ممانعت. یہ مسند احمد کی روایت ہے. انس رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص نماز میں کتے کی طرح اپنے بازو نہ بچھائے. یعنی کونیاں نیچے لگا کے بازو بچھانے نہیں، ریسٹنگ پوزیشن میں سجدہ نہیں کرنا، ہتھیلیوں پہ کرنا، بازو اوپر رکھنے. ہاتھوں کے درمیان اتنا فاصلہ کہ پیچھے سے بغلوں کی سفیدی نظر آئے، یعنی بالکل منہ کے ساتھ لگا کے ہاتھ نہیں رکھنے، ذرا کھلے رکھنے کہ بغلے کھل جائیں. یہ بھی نہیں کہ اتنا کھلا کر دیں، اعتدال میں رکھیں گے لیکن بغلیں کھلی ہوں گی. عبداللہ بن مالک بن بحینا روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو سجدے کی حالت میں اپنے ہاتھوں کو کشادہ رکھتے، یعنی پہلوؤں سے دور رکھتے، یہاں تک کہ آپ کی بغلوں کی سفیدی نمایاں طور پر ظاہر ہوتی. ٹھیک ہے. اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسمارٹ بھی تھے نا، تو بازو کا گوشت لٹک نہیں رہا تھا، یا پیٹ اتنا بڑا نہیں تھا، یا ویسے اوپر کا حصہ اتنا بھاری نہیں تھا، لہذا جب آپ کھولتے تو پیچھے سے دیکھنے والا آپ کے بغلوں تک دیکھ لیتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ میمونہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو اپنے ہاتھوں کے درمیان فاصلہ کرتے. اپنے ہاتھوں کے درمیان یعنی یہ ہاتھ جو زمین پہ رکھے فاصلہ کرتے، یعنی انہیں پھیلا لیتے، یہاں تک کہ پیچھے سے آپ کی بغلوں کی سفیدی دیکھی جا سکتی تھی. اور جب آپ بیٹھتے تو بائیں ران پر اطمینان سے بیٹھتے. ٹھیک ہے. یعنی جب آپ سجدے سے اٹھ کر بیٹھتے تو کیسے بیٹھتے؟ بائیں پاؤں کے اوپر. کوہنیوں کو پہلوؤں سے جدا کرنے میں مشقت اٹھانا. صاحب رسول صلی اللہ علیہ وسلم احمر بن جز بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو اپنے بازوؤں کو اپنے پہلوؤں سے اس قدر دور رکھتے کہ ہمیں آپ کی مشقت دیکھتے ہوئے آپ پہ ترس آتا، یعنی مشکل ہو جاتی. اور جب لمبا سجدہ کرے انسان اور اس پوزیشن میں تو اچھی خاصی مشقت ہے اس میں. دونوں ہاتھوں کو پہلوؤں سے اتنا دور رکھنا کہ بکری کا بچہ گزر سکے. ٹھیک ہے. یعنی دونوں ہاتھ دور رکھنا کہ نیچے سے کوئی چیز بھی گزر جائے تو گزر جائے. میمونہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو اپنے ہاتھوں کو اپنے پہلوؤں سے دور رکھتے، حتیٰ کہ اگر بکری کا بچہ آپ کے ہاتھوں کے نیچے سے گزرنا چاہتا تو گزر سکتا تھا. پہلوؤں اور پیٹ کو ران سے جدا رکھنا، یعنی گھٹنوں سے اوپر والے حصے کو ران کہتے ہیں نا، تو پیٹ کو سجدے میں ٹانگ سے نہیں لگنے دینا، ران سے نہیں لگنے دینا، کھلا رکھنا. براء ابن عازب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو سجدے میں اپنے دونوں بازو کھول لیتے، انہیں اپنے پہلوؤں سے دور رکھتے اور پیٹ کو زمین سے اونچا رکھتے. یعنی آپ اپنے بازوؤں کو کھول لیتے اور اپنے پہلوؤں سے دور رکھتے تھے اور اپنے پیٹ کو زمین سے اٹھا کر رکھتے تھے. اب ظاہر ہے جس کا پیٹ بہت نکلا ہوا ہو تو وہ پھر، یا جیسے پریگنینسی میں، وہ تو اتنا نہیں اوپر اٹھایا جا سکتا، لیکن ایک نارمل صحت مند انسان جو ہے اس کے لیے یہ آسان ہے. پاؤں کی ایڑیاں ملانا، یہ نہیں کہ ہاتھ بھی کھلے اور ٹانگیں بھی کھلی ہیں تو وہ عجیب سی شکل بن جاتی ہے. ایڑیاں باہر ملی ہوئی ہوں. انگلیوں کو زمین پر لگانا، یعنی سجدے میں انگلیاں زمین پہ ٹچ کر رہی ہوں، پاؤں کی انگلیاں. اور آپ اپنے گھٹنوں اور پاؤں کی انگلیاں بھی زمین پر رکھتے تھے اور اپنے پاؤں کے اگلے حصوں کو قبلے کی طرف کرتے تھے. پاؤں کی انگلیاں بھی قبلہ رخ کرتے اور ایڑیوں کو ملاتے اور پاؤں کو کھڑا رکھتے تھے. آپ نے اسی کا حکم دیا. اور اپنے پاؤں کی انگلیوں کو کھول کر رکھتے تھے، یعنی انہیں کھچ کے نہیں رکھتے تھے بلکہ وہ کھلی رہتی تھی. پاؤں کی انگلیوں کو قبلہ رخ کرنا. ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تم سب سے زیادہ یاد ہے. ابو حمید کو ان کی نماز سب سے زیادہ یاد تھی. اور جب آپ نے سجدہ کیا تو نہ آپ دونوں ہاتھوں کو بچھائے ہوئے تھے اور نہ ہی انہیں سمیٹے ہوئے تھے، نہ دونوں ہاتھوں کو بچھائے ہوئے اور نہ سمیٹے ہوئے، اور آپ کے پاؤں کی انگلیاں قبلہ رخ تھیں. پاؤں کی انگلیاں کشادہ رکھنے میں ایک اور حدیث بھی ہے مسند احمد کی. اب سجدے میں اطمینان کا وجوب، اطمینان سے سجدہ کیا جائے. انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکوع اور سجود کو مکمل کرو. اللہ کی قسم جب بھی تم رکوع کرتے ہو اور جب بھی تم سجدہ کرتے ہو تو میں اپنی پیٹھ پیچھے تمہیں دیکھتا ہوں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ صلاحیت دی گئی تھی کہ وہ سامنے کے ساتھ ساتھ نماز میں لوگوں کو پیچھے سے بھی دیکھ لیں. سجدے میں اطمینان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک شخص کو دیکھا جو اپنا رکوع اور سجدہ پوری طرح نہیں کرتا. جب اس نے اپنی نماز پوری کر لی تو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے اس سے فرمایا کہ تم نے نماز ہی نہیں پڑھی. ابو وائل راوی کہتے ہیں میں خیال کرتا ہوں کہ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر تو ایسی نماز پہ مر جاتا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر نہ مرتا. کیا نہیں کر رہا تھا؟ رکوع اور سجدہ پورا نہیں کر رہا تھا. تو جو رکوع اور سجدہ اطمینان سے نہ کرے، اس کو پورا طور پر ادا نہ کرے، تو وہ گویا ایسے ہی جیسے نماز ہی نہیں پڑھی اس نے. صحیح سجدہ نہ کرنے والا ملت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں ہوگا. ایک اور روایت میں، صحیح بخاری کی روایت میں ہی ہے کہ حضرت حذیفہ نے ایک شخص کو جب دیکھا کہ نہ رکوع پورا کرتا نہ سجدے، تو انہوں نے کہا تم نے نماز ہی نہیں پڑھی. اگر تم مر گئے تو تمہاری موت اس فطرت پر نہیں ہوگی جس پر اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا. درست سجدے پر نماز کی قبولیت اور عدم قبولیت کا انحصار ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوع روایت ہے کہ ایک آدمی 60 سال نماز پڑھتا ہے لیکن اس کی نماز قبول نہیں ہوتی. شاید اس کی وجہ کیا ہو کہ وہ رکوع تو پورے کرتا ہو لیکن سجدے مکمل نہ کرتا ہو، یا سجدے پورے کرتا ہو لیکن رکوع پورے نہ کرتا ہو. اتنی اہم بات ہے یہ. ابو مسعود انصاری بدری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی نماز کافی نہ ہوگی جو رکوع اور سجدوں میں اپنی پیٹھ سیدھی نہ رکھے. جو رکوع اور سجدوں میں اپنی پیٹھ سیدھی نہ رکھے اس کی نماز کافی نہیں. امام ترمذی کہتے ہیں کہ امام شافعی، احمد اور اسحاق ابن راہویہ کہتے ہیں کہ جس نے رکوع اور سجدوں میں اپنی پیٹھ سیدھی نہ رکھی تو اس کی نماز فاسد ہے. سجدے کو مکمل کرنا. زید بن اسلم سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ہم انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے پاس گئے. انہوں نے پوچھا کہ تم نے نماز پڑھ لی؟ ہم نے کہا ہاں. آپ نے لونڈی سے فرمایا میرے لیے وضو کا پانی لاؤ. میں نے کسی ایسے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جو تمہارے اس امام سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نماز پڑھتا ہو. زید نے کہا عمر بن عبدالعزیز رکوع اور سجدے مکمل کرتے تھے اور قیام اور قعود ہلکا کرتے تھے. یعنی بہت لمبا قیام اور بہت لمبا تشہد نہیں پڑھتے تھے لیکن رکوع اور سجدے بہت اطمینان سے ادا کرتے تھے. تو میک شور کہ رکوع اور سجدہ ٹھیک ہو. اطمینان سے ٹک کے سجدہ کرنا. سنن نبی داؤد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور جب سجدہ کرو تو ٹک کر سجدہ کرو. فمکن لسجودک، حتیٰ کہ جوڑ مطمئن ہو جائیں. پھر اللہ اکبر کہے، سجدہ کرے حتیٰ کہ اس کے جوڑ اطمینان سے ٹک جائیں. ہر عضو کا اپنی اپنی جگہ پہ ٹکنا. سنن نبی داؤد کی روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں آتا ہے اور سجدہ کیا اور اپنی ہتھیلیوں کو زمین پر رکھا، پھر کوہنیوں کو پہلوؤں سے دور کیا حتیٰ کہ ہر عضو اپنی جگہ پہ ٹھہر گیا. یعنی یہ پرائم ٹائم ہے، نماز کا پیک ٹائم ہے کہ جس میں انسان بندگی کا شدید اظہار کر رہا ہوتا ہے، تو اس کو بہت صحیح طور پر ادا ہونا چاہیے. جلدی جلدی سجدہ نہ کرنا. ابو عبداللہ اشعری سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو نماز پڑھائی، پھر ان کے ایک گروہ میں بیٹھ گئے. ایک آدمی آیا، وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھنے لگا تو وہ رکوع کرتا اور سجدے ایسے کرتا جیسے ٹھونگے مارے جاتے ہیں، جلدی جلدی بس ٹھک ٹھک. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم لوگ اس کو دیکھ رہے ہو؟ جو شخص اس حالت میں مر گیا وہ اس حالت میں مرے گا کہ محمد کی ملت پر نہ ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ شخص اس طرح نماز میں ٹھونگے مار رہا ہے جیسے کوا خون میں ٹھونگے مارتا ہے، یعنی کوئی اپنا شکار کھانے کے لیے. تو وہ شخص جو رکوع کرتا ہے اپنے سجدے میں ٹھونگے مارتا ہے، اس کی مثال ایسے بھوکے شخص کی ہے جو 1 یا 2 کھجوریں کھائے تو یہ اس کی بھوک کو کیا مٹائیں گی. اچھی طرح مکمل وضو کیا کرو، ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے. رکوع اور سجدوں کو مکمل کیا کرو. کس قدر تاکید اور کتنی زیادہ اہمیت ہے کہ انسان اپنا وضو بھی صحیح کرے، رکوع اور سجدے بھی ٹھیک کرے. پھر مرغے کی طرح ٹھونگے مارنے سے بچنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں سے منع کیا ہے. نماز میں مرغے کی طرح ٹھونگے نہ ماروں، کتے کی طرح نہ بیٹھوں، اور لومڑی کی طرح ادھر ادھر نہ دیکھوں.
ٹھیک ہے, کتا بازو بچھا کے جو آگے بیٹھتا ہے نا, یا ایک ٹانگ اٹھا کے جو بیٹھتا ہے. مکمل سجدہ نہ کرنے والا نماز کا چور ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لوگوں میں سب سے بدترین چور وہ ہے جو اپنی نماز میں چوری کرتا ہے. لوگوں نے پوچھا, اللہ کے رسول, انسان اپنی نماز میں کس طرح چوری کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا, اس طرح کہ وہ اس میں رکوع اور سجود مکمل نہ کرے, یا فرمایا جو رکوع اور سجود میں اپنی پشت سیدھی نہ رکھے, یعنی اسٹریٹ نہ رکھے. سجدہ پورا نہ کرنے والے کے لیے وعید. علی بن شیبان جو اپنے قبیلے کے وفد میں شامل تھے, انہوں نے فرمایا, ہم لوگ اپنے علاقے سے نکلے یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. ہم نے آپ کی بیعت کی, آپ کے پیچھے نماز ادا کی. آپ نے آنکھ کے کنارے سے ایک آدمی کو دیکھا جو اپنی نماز صحیح ادا نہیں کر رہا تھا, یعنی رکوع اور سجدے میں کمر ٹھیک نہیں رکھ رہا تھا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا, اے مسلمانوں کی جماعت, اس شخص کی کوئی نماز نہیں جو رکوع اور سجدے میں کمر سیدھی نہیں کرتا. چہرے کا رخ موڑے بغیر آنکھ کے کنارے سے اگر کوئی چیز نظر آ گئی ہے, کسی کی حرکات و سکنات کا پتہ چل گیا, تو اس سے نماز میں فرق نہیں پڑتا, لیکن خشوع میں تو بہرحال فرق ہو جاتا ہے. پھر نہیں, کونیاں نہیں پھیلانی, بازو اس طرح کرنے نا, یعنی بہت زیادہ بھی نہیں کرنے, بازو کا بہت ٹائٹ بھی لوگ کر دیتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ پھر اس صورت میں جو اضطراری کیفیت جہاں بھی آ جائے نا, تو وہاں پر یعنی کوئی بیماری ہے, مجبوری ہے, کوئی جگہ تنگ ہے, پھر اس صورت میں جیسے بھی ہو نماز پڑھ لیتے ہیں. سمجھ آتا ہے, لیکن سجدے میں پشت کا سیدھا, سجدے میں پشت سے مراد یہ ہے کہ یوں نیچے کو نہیں جھک جانا چاہیے, یوں نہیں ہونی چاہیے, یوں ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, یوں بل نہیں ہونا چاہیے, اس میں جھکاؤ نہیں ہونا چاہیے, اسٹریٹ سر سیدھا, یعنی پیٹھ اور سر کے بیچ میں جو ریڑھ کی ہڈی ہے وہ اسٹریٹ رہے, اس میں کب نہ آئے. اگر کسی کا ویسے بڑھاپے کی وجہ سے آ گیا تو اور بات ہے, یا یہ کہ اندر کی طرف نہ جھکا ہوا ہو. جتنی بھی ریسرچ کی گئی ہے, ایک حدیث بھی یعنی کہ عورت ایسے سجدہ نہ کرے, یہ علماء نے اپنی طرف سے کہا ہے. تو جب علماء اپنی طرف سے کہیں اور عورتیں سجدہ غلط کرتی رہیں اور اپنی نمازیں خراب کریں, تو اس کو ماننا ضروری نہیں. اور کہتے ہیں کہ نہیں, پردے کی وجہ سے. آپ دیکھیے, گھر میں نماز پڑھ رہی ہے نا, اسی لیے تو عورت کا گھر میں نماز پڑھنا اور اندر والے حصے میں پڑھنا زیادہ بہتر ہے. ہمارے ہاں جو علماء تفریق کرتے ہیں نا عورت مرد کی نماز کی, تو وہ پھر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ بچ کے کرے. ہاں, تو جب بچ گئے تو پھر سجدہ ہی نہ رہا. 7 ہڈیوں کا خیال رکھے تو صحیح سجدہ ہو جائے گا. 2 سجدے ہیں, آپ نے ایک سجدہ کیا اور ایک آپ کو یاد نہیں کہ آپ نے دوسرا کیا کہ نہیں, اب آپ نے سجدہ سہو ایک اور کر لیجئے اسی وقت اگر کر رہے ہیں, اوکے, اور اس کے بعد سجدہ سہو کر لیں. لیکن ایک سجدہ جب ہو گیا تو آپ کا رکن کمپلیٹ ہو گیا؟ نہیں, ایک سے تو رکن نہیں کمپلیٹ ہوگا, ایک رکعت اور پڑھیے پھر, کیونکہ ہر عضو کو سجدہ کرنا ہے نا, ہر عضو کو سجدہ کرنا ہے. یعنی جب ایک چیز بھی آپ اپنی جگہ سے ہٹائیں گے تو اس کا اثر صرف اس پہ نہیں رہے گا, اور حصے پہ بھی چلا جائے گا. جب تک سجدہ یعنی پرفیکٹ ہوگا تو سارا ہی ہوگا, اگر ایک حصہ خراب کیا تو باقی بیلنس بھی بگڑ جائے گا. جی السلام علیکم. جب ہم سجدہ کر رہے ہیں تو ہماری جو سب سے چھوٹی انگلی ہے, آئی ایم ناٹ ٹو شیور, وہ بھی ساتھ اگر نہیں ہوتی ہے ہی چھوٹی, کوئی بات نہیں. اچھا, اب کچھ لوگوں کے جیسے میرا مسئلہ ہے کہ جیسے اگر انگوٹھا یا 2-3 انگلیاں زیادہ لمبی ہیں اور 2 جو ہیں وہ چھوٹی ہیں, تو پوری نہیں ٹکتی زمین پر. تو اگر ایک بھی ٹک رہی ہے تو پھر ایک بھی کافی ہے, کیونکہ باقی پھر ہم ان کو ٹیڑھا کیسے کریں. اچھا سوال ہے یہ. بعض لوگ پیچھے سے پاؤں کراس کر لیتے ہیں, سجدہ کر رہے ہوتے ہیں اور پاؤں کے اوپر پاؤں رکھ لیتے ہیں, یہ بھی غلط ہے. انشاءاللہ آپ کو وہ نماز میں کی جانے والی غلطیوں کی اگر ویڈیو دکھا دی جائے تو اس سے پھر ساری غلطیوں کا پتہ چل جائے گا